بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی عرب میں پاکستان کے نئے سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر بلال اکبر نے کمیونٹی کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے۔ سفارت خانے سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق اپنے پیغام میں بلال اکبر نے کہا ہے کہ بطور سفیر سب سے اہم اور بنیادی مقصد اور ترجیح تمام تارکین کے مسائل کا حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خاص لیبر طبقہ جس سے وابستہ افراد کو سفارت خانے تک پہنچنے میں مشکلات پیش آتی ہے یا کسی وجہ سے ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پاتی، ان کے مسائل کو جاننا اور ان کے مسائل حل کرنا میرے لیے سب سے اہم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سفارت خانے میں ایک جدید نظام نافذ کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت کمیونٹی ممبران اپنی شکایت مؤثر انداز میں پہنچا سکیں گے۔ ڈیجیٹل اور جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل اس نئے نظام کو ایک مکمل پلیٹ فارم کی شکل دے رہے ہیں۔ موبائل ایپ، واٹس ایپ، ای میل، ہیلپ لائن سمیت اس میں دیگر خصوصیات شامل ہوگی۔ کھلی کچہری کا انعقاد ہوگا جبکہ سفیر براہ راست کالز بھی سنیں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ سفارت خانے کے عملے کو کمیونٹی ممبران سے شائستگی سے پیش آنے کے لیے بھی خصوصی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ سفیر پاکستان نے کمیونٹی سے بھی گزارش کی کہ وہ سعودی قوانین کو سمجھے اور ان قوانین کی عملداری کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ کمیونٹی کا ہر شخص سعودی عرب میں پاکستان کا نمائندہ ہے اور اس لحاظ سے آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے وقار اور عزت کے لیے مقامی قوانین کی پاسداری کرے۔ عمانی خبر رساں ادارے کے مطابق انسداد کورونا اعلیٰ کمیٹی نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سوڈان، جنوبی افریقہ، برازیل، نائجیریا، تنزانیہ، سیرالیون، ایتھوپیا اور برطانیہ سے آنے والوں کے داخلے پر پابندی میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کی ہے۔ ایسے کسی بھی ملک سے آنے والے ان افراد کو داخلے پر بھی پابندی ہوگی جو ان ممالک میں گزشتہ 14 روز کے دوران گزرے ہوں گے۔ عمان نے مصر اور فلپائن سے آنے والوں کے داخلے پر بھی پابندی میں توسیع کی ہے۔ اس سے عمانی شہری، سفارتکار، صحت اہلکار اور ان کے اہل و عیال مستثنی ہوں گے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ منگل کو سرکاری دورے پر ریاض پہنچے ہیں۔ ریاض پہنچنے پر پاکستان کے سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر بلال اکبر اور ملٹری اتاشی ہارون اسحاق راجہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی کو سول اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی 7 مئی کو سعودی عرب کے 3 روز دورے پر پہنچ رہے ہیں اور آرمی چیف کا دورہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے تعینات ہونے والے نئے سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر بلال اکبر نے اردو نیوز کو بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب انتہائی اہم وقت پر ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں اور وسعت لائے گا، ہماری دوستی اور بھائی چارے کو مزید گہرا کرے گا۔ بطور سفیر عہدہ سنبھالنے کے بعد اردو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بلال اکبر کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک اس دورے کو بڑی خوشی سے انگیز کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ دورے کے حوالے سے دونوں ممالک حتمی اعلامیہ جاری کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی تعلقات ہیں۔ اس حوالے سے دونوں ملکوں کے رہنما ایک دوسرے کے دورے کرتے ہیں اور یہ دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے زیر خواتین میں 70,000 سے زیادہ آب زمزم کی بوتلیں تقسیم کی ہیں۔ اس کے علاوہ 40,000 لیٹر سے زیادہ آب زمزم متحرک کولرز کے ذریعہ فراہم کیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق معاون سیکرٹری انتظامی امور برائے خواتین ڈاکٹر کمیلیہ الدغدی نے کہا کہ مسجد حرام کی زیر خواتین کو زنانہ مسلوں پر آب زمزم فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ کام رضاکار اور ملازم خواتین انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقسیم کی کارروائی کورونا SOPs کی پابندی کے ساتھ انجام دی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں جدہ فلکیاتی انجمن نے کہا ہے کہ اس مرتبہ رمضان کے 30 روزے ہوں گے اور عید کا چاند 12 مئی بدھ کو نظر آئے گا۔ منگل 11 مئی 29 رمضان کو کہیں بھی چاند نظر نہیں آئے گا۔ عید الفطر جمعرات 13 مئی کو ہونے کا امکان ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق فلکیاتی انجمن کے سربراہ
انجینئر ماجد ابو زہرا نے بیان میں کہا کہ منگل 11 مئی 29 رمضان کو مکہ مکرمہ کے آسمان سے چاند سورج غروب ہونے سے قبل ہی چھپ جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں منگل 11 مئی کو چاند 6:39 پر ڈوب جائے گا۔ اس کے 12 منٹ میں 6:51 پر سورج غروب ہوگا، لہٰذا منگل کے شام کو عید کی چاند کی رویت ناممکن ہوگی۔ ابو زہرا نے کہا کہ بدھ 12 مئی 30 رمضان کی شام کو سورج مکہ کے مطلعہ پر 6:52 پر غروب ہوگا اور اس وقت چاند 60 ڈگری کی بلندی پر نمودار ہوگا۔ سعودی عرب میں ایمبولینس کے جدہ کمشنری یونٹ میں رمضان کے 20 دنوں میں 7,918 امدادی کالز موصول ہوئی۔ بیشتر کالز ٹریفک حادثات میں زخمی ہونے والوں کے حوالے سے تھی۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ہلال احمر کے جدہ یونٹ کو ماہ رمضان المبارک کے گزشتہ 20 دنوں میں موصول ہونے والی امدادی کالز پر ہلال احمر کے یونٹس کی جانب سے پوری امدادی کارروائی کی گئی۔ ہلال احمر کو گزشتہ 20 دنوں میں صرف ٹریفک حادثات کے حوالے سے 1920 کالز موصول ہوئی، جو کمشنری کے مختلف علاقوں میں رونما ہوئے تھے۔ ہلال احمر کے کنٹرول روم سے پوری طور پر امدادی یونٹ کو جائے وقوع کی لوکیشن ارسال کر دی جاتی، جس کے بعد یونٹ پوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچا جاتا۔ موصول ہونے والی دیگر امدادی کالز میں بیمار افراد کی نگہداشت اور امراض کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے حوالے سے 5,998 کالز شامل تھی۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ بدھ کو سعودی عرب کے 4 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ جیزان، عسیر، باہا اور مکہ میں بالائی مقامات پر تیز ہوائیں چلے گی، جبکہ مملکت کے دیگر علاقوں کا موسم مستحکم ہوگا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ بدھ کو بحیرہ احمر میں ہواؤں کا رخ شمال مغرب سے مغرب کی جانب ہوگا۔ ہواؤں کی فی گھنٹہ رفتار 15 تا 35 کلومیٹر ہوں گی، جبکہ لہریں 1.5 میٹر تک اونچی ہوگی۔ بیان میں قومی مرکز نے مزید کہا کہ خلیج عرب میں ہواؤں کا رخ جنوب مشرق سے جنوب کی جانب ہوگا، رفتار 15 تا 35 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، لہریں 1.5 میٹر تک اونچی ہوگی۔ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ بدھ کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ مکہ اور سب سے کم درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ ابہا میں ہوگا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔